السلام علیکم خواتین و حضرات، پیش خدمت ہے آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم، شو میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیز السلام علیکم ناظرین۔ السلام علیکم ناظرین، آج سب سے پہلے میں اپنے ملک کی آج سب سے پہلے میں ایک بہت ہی نازک اور حساس مسئلے پر بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہی تم سے ایک ہی درخواست کہ بہت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ سننا۔ اچھا جی ناظرین، میں نہیں پہلے بات کرتا، یہ کر لیتے ہیں چونکہ انہوں نے ڈرون حملوں پہ بات کرنا۔ نہیں، فی الوقت میں ان ڈرون حملوں کی بات نہیں کرنے لگا جو امریکہ ہمارے علاقوں میں کر رہا ہے، میں ان ڈرون حملوں کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے اندر سے ہم پہ ہو رہے ہیں۔ اچھا مطلب ہم نے بھی ڈرون بنا لیا۔ میں تمہیں ایک چھوٹی سی اس مسئلے کی سنگینی کو سمجھنے کے لیے تمہارے سامنے ایک صورتحال رکھ رہا ہوں کہ تم کسی بس میں سفر کر رہے ہو اور اچانک کوئی یعنی کچھ جو بندوق بردار لوگ ہیں وہ بس میں داخل ہو جاتے ہیں اور سارے مسافروں کی جیب سے شناختی کارڈ نکال لیتے ہیں۔ ان میں سے کچھ مسافروں کو الگ کر لیا جاتا ہے اور شناختی کارڈ پر لکھے ناموں سے ان کے فرقے کی پہچان کی جائے اور پھر ایک مخصوص فرقے کے لوگوں کو الگ کر کے قطار میں کھڑا کر کے گولیاں مار دی جائیں۔ ان میں خواتین بھی شامل ہیں، ان میں بچے بھی شامل ہوں۔ تم ذرا اندازہ لگاؤ کہ اس وقت بس میں موجود مسافروں کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی جب ان کو موت بالکل اپنے سامنے کھڑی نظر آ رہی ہو، اور ایک ایسے وقت میں جب انہوں نے کوئی گناہ اور کوئی یعنی جرم بھی سرزد نہ کیا ہو اور موت ان کے انتظار میں کھڑی ہو۔ ہائے 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 ہائے، یہ تمہارا اشارہ ان لوگوں کی طرف ہی ہے نا جو یہ اہل تشیع کو بسوں سے نکال کے گولیاں مار رہے ہیں۔ بالکل، تو کھل کے بات کرو یار، یہ تو انتہائی خدا کی قسم غضبناک منظر ہے۔ اور میں درخواست کرنے لگا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس مسئلے پر کھل کر بات کی جائے، کیونکہ ہم اور میری جو برادری ہے، صحافتی جتنی بھی برادری کے لوگ ہیں، وہ اس مسئلے پر بات کرنے سے عموماً ہچکچاتے ہیں، ڈرتے ہیں، اور ایک حد تک ٹھیک درست طور پر بھی ڈرتے ہیں کہ معاملے پر جتنی بات کی جائے تو یہ جو گتھی ہے اس معاملے کی، یہ سلجھنے کی بجائے الجھتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اس گتھی کا سرا وہاں سے پکڑنا ہے جہاں سے یہ الجھنے کی طرف نہ جائے بلکہ اس کو سلجھایا جائے۔ اس کے لیے بنیادی جو میرا خیال ہے کام ہے وہ یہی کرنا ہے کہ ایک دفعہ معاملے کو کھل کر ڈسکس کیا جائے اور جو بھی اس کے ذمہ داران ہیں ان کی بغیر کوئی اگر مگر، بغیر کوئی اف اینڈ بٹ لگائے بھرپور الفاظ میں مذمت کی جائے۔ بالکل ایسے ہی دیکھو نا یار، ہو کیا رہا ہے کہ بسیں کھڑی کر کے ان میں سے انسان وہ نکال کے جن کا آپ کو پتہ ہی نہیں، صرف ہمیں شناختی کارڈ دیکھ کے تو آپ کو یہ محسوس ہو جائے کہ یہ جی اہل تشیع ہیں، ان کو نکال کے گولیاں مار دی جائیں۔ اور یہ جنگل کا منظر تو ہو سکتا ہے، یہ کوئی انسانوں کی آبادی کا منظر میں نہیں سمجھتا۔ بالکل، اور اگر آپ کو یہ یقین، کامل یقین ہے بھی، درست بھی ہے، تو آپ کو کس نے یہ اختیار دیا ہے؟ آپ کے مذہب نے، آپ کی پاکستانیت نے، آپ کی یعنی انسانیت نے کس نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ لوگوں کو، انسانوں کو یوں بھون ڈالیں صرف ان کے عقیدے کی بنیاد پر؟ اور جبکہ جس عقیدے سے وابستگی کے آپ خود دعوے دار ہیں، جن تنظیموں سے آپ وابستگی کا دعویٰ کرتے ہیں، ان تنظیموں کے قائدین خود یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی کسی فرقے کے لوگوں کو واجب القتل قرار نہیں دیا، ایون کافر نہیں کہا۔ پھر آپ کون ہوتے ہیں کافر کہنے والے اور واجب القتل قرار دینے والے؟ ہاں یار، یہ جو ہے سپاہ صحابہ کے مرکزی لیڈر ہیں مولانا احمد لدھیانوی، وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ میں نے آج تک کبھی بھی کسی اہل تشیع کو واجب القتل نہیں کہا، اور مذمت کرتے ہیں ان تمام وارداتوں کی۔ لیکن میری رائے میں بات اب مذمت سے اور مذمتی بیانات سے بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ اب ہمارے علماء کرام کا یہ فرض بنتا ہے دونوں طرف کے کہ اگر کسی اہل تشیع کا قتل ہوتا ہے تو جتنی بھی اہل سنت کی تنظیمیں ہیں جن پر جو شک کے دائرے میں آتی ہیں، ان کے مرکزی قائدین کو چاہیے کہ وہ اس مقتول کے جنازے میں شرکت کریں اور وہاں جا کے پرسہ دیں۔ اور اگر کسی سنی کا قتل ہوتا ہے تو پھر جتنی اہل تشیع کی تنظیمیں ہیں وہ جا کے سنیوں کے یعنی قتل کے جو مقتول ہے اس کے جنازے میں شرکت کریں اور اس کی مذمت کریں بغیر کوئی فن بٹ لگائے۔ ہاں، یہ علماء کو اب بیان بازی سے آگے جانا ہوگا کیونکہ زخم بہت گہرے ہو چکے ہیں۔ اب ان زخموں پر پھاہا رکھنا، اگر پھاہا رکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کوئی مرہم رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے صرف زبان کافی نہیں، اس کے لیے آپ کو کچھ کر کے دکھانا پڑے گا۔ اور ایک اور میں تمہیں بات بتا دوں کہ یہ میڈیا کے لوگ بے شک اوپن بات یہ کرنا شروع کریں اور کرنی چاہیے، اس سے نہیں مسئلہ حل ہوگا۔ مسئلہ حل اسی سے ہوگا یہ جو تم کہہ رہے ہو۔ دیکھو، ہر فرقے کے جو عالم ہیں ان کو باہر نکلنا پڑے گا اور احتجاج کرنا پڑے گا اس طرح کے قتل عام۔ بالکل، اور ہمیں یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ پہلے ہی ہمارے پیارے ملک کے اوپر
چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں. دیکھو نا تم, طالبان جو ہے وہ ہمارے در پہ لگے ہوئے ہیں, امریکہ جو ہے وہ ویسے ہی ہمیں کھا جانا چاہتا ہے ہر طرف سے, انڈیا جو ہے وہ شروع سے ہمارے ساتھ متقع لگا کے بیٹھا ہوا ہے, وہ آج تک نہیں باز آتا بھائی اور یہ جو ہے مسئلہ اسرائیل کی آنکھوں میں ہمیشہ آپ کھٹک رہے ہو. اور یہ جو مسئلہ اہل تشیع اور اہل سنت کا, اس میں تو صاف واضح ثبوت بھی دے چکے ہیں کئی دفعہ, ایجنسیاں ثبوت دے چکی ہیں کہ غیر ملکی ہاتھ ہیں. تو پھر اگر ہم نہیں یہ دھیان کر رہے تو پھر یار اللہ ہی وارث ہے اور یہ کہہ کہ غیر ملکی طاقتیں اس سارے معاملے میں ملوث ہیں, ہم کب تک اس معاملے کو قالین کے نیچے دھکیلتے رہیں گے؟ آخر اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اس مسئلے کو, یہ جو کشمکش ہے اس کو نیچے جو ٹرکل ڈاؤن ہے عوام تک, یہ جو تاثر ہے ایک دوسرے کو کافر قرار دینے والا معاملہ, اس کو عوام تک پہنچنے سے روکنے کے لیے ہمیں ہر ممکن قدم اٹھانا چاہیے یار. بالکل, اور یہ سیدھی واضح سی بات ہے کہ اگر یہ غیر ملکی لوگوں کا ہاتھ ہے اس قتل عام میں یا اس طرح کی شرارتوں میں, اگر تو استعمال تو ہمارے ہی ہاتھ ہو رہا ہے. بالکل یہی بات ہے کہ ہاتھ تو ہمارے ہی استعمال ہو رہے ہیں, اور غیر ملکی طاقتوں کا جہاں تک معاملہ ڈیفینیٹلی وہ ملوث ہے, شواہد موجود ہیں, یعنی کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا ہے. دیکھو نا بڑے بڑے سوال ہیں جن کے کوئی جواب نہیں ہے, اور غیر ملکی طاقتوں کے ملوث ہونے کے حوالے سے ایک بات پہ غور کرو نا کہ یہ شیعوں کی کلنگ کے واقعات انہی جگہوں پہ کیوں ہو رہے ہیں جہاں پر پہلے ہی غیر ملکی طاقتیں اپنا کھیل کھیل رہی ہیں, بہت تواتر کے ساتھ, بہت استحکام کے ساتھ اپنا کھیل کھیل رہی ہیں. بلوچستان میں کیوں ہو رہے ہیں, فرنٹیئر میں صرف کیوں ہو رہے ہیں, پنجاب میں کیوں اس طرح اہل تشیع کو بسوں سے اتار کر گولیاں کیوں نہیں ماری جا رہی؟ ایک ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہوئے تھے پنجاب میں ماضی میں, لیکن اب کیوں نہیں ہو رہے؟ ہاں, ہر طرف سے یہ ثابت ہوتا ہے یار کہ غیر ملکی ہاتھ ملوث ہیں, مگر میں یہ سمجھتا ہوں اصل بات یہ ہے کہ دو ٹوک مذمت ہونی چاہیے, صرف علماء کی طرف سے نہیں, عوام کی طرف سے بھی, حکومت کی طرف سے بھی, سیاستدانوں کی طرف سے بھی شدید مذمت کریں اس چیز کی کہ یہ کیا شروع ہو گیا یار. اس کو کسی بھی انداز میں, بالواسطہ انداز میں جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہ کی جائے. دیکھو یہی ہماری جسٹیفیکیشنز ہیں, یہ جو لیم ایکسکیوزز ہیں نا اس طرح کے مجھے اچھی طرح یاد ہے آج سے 5-6 سال پہلے بلوچستان میں جب اسی طرح, بالکل اسی طرح بسوں میں سے پنجابیوں کو اتار کے ان کے آئی ڈی کارڈ دیکھ کر مارا گیا تھا, تو ہمارے بہت سارے کالم نگاروں نے لکھا تھا کہ جناب یہ بلوچوں کا احساس محرومی ہے جو ابھر کر سامنے آیا. بھئی بلوچوں کا احساس محرومی اپنی جگہ, کیا اس احساس محرومی کی آڑ میں اس بات کی اجازت دے دی جائے کہ آپ آئی ڈی کارڈ دیکھ دیکھ کر لوگوں کو بسوں سے اتارے اور بھون کے رکھ دیں؟ اگر اس وقت ہم نے کھل کر مذمت کی ہوتی, یعنی اف اینڈ بٹ نہ لگایا ہوتا, اس معاملے کی ایٹ لیسٹ مذمت کی ہوتی, تو آج ہمیں اس صورتحال کا سامنا نہ ہوتا. بالکل, اس معاملے میں بھی جس طرح میں کہتا ہوں کہ یار یہ دیکھنا کہ یہ پنجابی ہے, یہ بلوچی ہے, یہ افغانی پختون ہے, یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ پاکستان ہے. اس مسئلے میں بھی یہ خدا کے واسطے نہ دیکھیں کہ یہ اہل تشیع, اہل سنت, اہل حدیث ہے, یہ دیکھیں کہ یار یہ مسلمان ہے. اور یہ معاملہ رکے گا کب؟ آج شیعہ سنی کا جھگڑا ہے, اگلے روز دیوبندی بریلوی کا جھگڑا شروع ہو جائے گا, پھر مقلد اور غیر مقلد کی بحث شروع ہو جائے گی. یہ جو تعصب کے بیج ہے, بالآخر انہوں نے ایک یعنی بڑا خاردار درخت بننا ہے جس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے, ہماری پاکستانیت برداشت نہیں کر پائے گی. اور سر یہ سب کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا. ہم سب کی شخصیت کے 3 ہی تو حوالے ہیں نا, مسلمانیت, انسانیت, پاکستانیت. کیا ان 3 حوالوں میں سے کوئی ایک حوالہ بھی اس درندگی کی اجازت دیتا ہے ہمیں؟ ہائے ہائے ہائے, ہر شخص کو یار یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بڑی چھوٹی سی زندگی ہے, یہ بس آئی کھڑی موت اور اس کے بعد حساب ہونا ہے. یہ تو انسان ہے, کیڑے کے ساتھ پیار کرو یار. انسان کو آپ مار رہے ہو اتار کے بسوں سے, صرف اس وجہ سے جی کہ یہ اس کا فرقہ یہ ہے اور اس کا یہ ہے. اور خدا کے واسطے کچھ تو سوچو. ناظرین گیا میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. مسلم لیگ نون کے سینیٹر پرویز رشید نے کہا ہے کہ عمران خان ماہر اقتصادیات نہ بنے, شوکت خانم کے $300 ملین واپس لائیں. اب سنا, مجھے تو پرویز رشید صاحب کے اس بیان کی سمجھ نہیں آ رہی. بھئی ایک سیاسی جماعت کے قائد کی حیثیت سے عمران خان نے اپنا اقتصادی ایجنڈا پیش کیا ہے, بلکہ ہر جماعت کو پیش کرنا چاہیے. بالکل یار دوسری بات یہ کہ یہ نون لیگ کی طرف سے بار بار شوکت خانم ہاسپٹل پر حملہ کرنے والی بات سمجھ نہیں آ رہی. بھئی ایک دفعہ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے, لوگوں نے, عوام نے آپ کو آپ کی غلطی کا احساس دلا دیا ہے, آپ کو بھی احساس ہو گیا, اب پھر یہ دوبارہ وہی بات کرنے لگ گئے. نالے دیکھو نا کہ عمران خان نے اگر اپنی اقتصادی پالیسی کا اعلان کیا ہے
تو اس میں یہ کہنے والی کون سی بات ہے جی 300 ملین واپس لے کے؟ سوال گندم جواب چنا. ہائے ہائے ہائے، اس طرح کے بندے کو کہیں نا کہ بھائی جان جھوٹ نہیں بولتے، وہ کہتے ہیں جا پہلے اپنے گھر دی کن تے سیدھی کرا. کوئی کہے کہ بھائی جی اپنا محلہ صاف رکھیا کرو، اور رکھ لیں گے محلہ بھی صاف، تو ایک کن تو سندا ہی نہیں. محلے صاف کا کان سے کیا تعلق ہے؟ بات کوئی ہو رہی ہے، لے کر تم کہیں اور کو جا رہے ہو. ایسے بندے اس طرح بھی کہہ دیتے ہیں جا تیری اپنی مجھ دا سنگ ٹوٹا ہے تو سانو تو ہاکی سکھان دے. بھائی مجھ کا ہاکی سے کیا تعلق ہے؟ چلو پلوانی کے ساتھ تو ہو سکتا ہے. فضول سی بات ایسے لوگ کرتے ہیں، انتہائی فضول سی. یار تو چھولے چنگے پکانا ہے مگر تیری جوتی نہیں ٹھیک. بندہ پوچھے چھولے کھا کے تو جوتیاں بھی کھانی ہیں. اس طرح کے آدمی ہمیں فضول بحث میں پڑے رہتے ہیں. ہمارے محلے میں ہے کہ بندہ لطیف تیفا ایسی عجیب بحث کرتا ہے. مجھے ایک دن کہتا ہے کہ جی اگر ایک بکری کا منہ مشرق کی طرف ہو تو اس کی پونچھ کس طرف ہوگی؟ بس منہ اگر مشرق کی طرف ہے بکری کا تو پھر پونچھ مغرب کی طرف ہی ہوگی. بکری کو ایل شیپ کی تو نہیں بنی ہوتی. اسام کا تم پوچھو تو چلو میں کو پریشان بھی ہوں. ہائے ہائے. پیپلز پارٹی کے رہنما امتیاز صفدر وڑائچ کا کہنا ہے کہ ہماری قیادت بہادر ہے اور جاتی عمرہ والے بزدل. ہیلو، دونوں پارٹیوں میں اللہ کے فضل سے ایک سے بڑھ کے ایک افلاطون پڑا ہوا ہے. دیکھو نا ذرا کیسے کیسے بیان دیتے ہیں، جیسے یہ رکشوں اور بسوں کے شاعروں کے خیالات نہیں ہوتے. پہلا مصرع دوسرے سے ملتا ہی نہیں بنایا ہوتا ہے. موسم کی خوبصورتی کو نہ دیکھو میری جان، مان صحرا 125 کلومیٹر دور ہے. بھائی ٹرک کسی کا، موسم کسی اور شہر کا، فاصلہ تم کسی اور شہر کا بتا رہے ہیں. جانے دو خدا کے واسطے، سیدھا سیدھا سفر کرنے دو، کیوں خجل کر رہے ہیں؟ دیکھو نا کیا بیان ہے کہ ہمارے لیڈران بڑے بہادر ہیں اور جاتی عمرہ والے لیڈران بزدل ہیں. حکومت چلانی ہے یا کوئی سرکس چلانی ہے؟ جیسے ملک چلانے کے لیے صرف اور صرف بہادری درکار ہے، نہ اہلیت نہ ایمانداری. نہیں جی ملک چلانا ہے. ملک چلاتے ہوئے شہر کے منہ میں باں بھی دینی پڑتی ہے. کئی دفعہ رسے پہ سائیکل چلانی پڑتی ہے. کئی دفعہ موت کے کھوہ میں سے پٹرول نکالنا پڑتا ہے. ہاں جی ہاں جی. دیکھو نا جو ہے ہی موت کا کنواں، اس میں سے کیا موت پڑی ہوئی ہے کسی کو کچھ نکالنے. اور موت کے کنویں میں سے صرف خسرا نکلتا ہے. جب بھی ختم ہوتا ہے نا موت کا کنواں، اس کا دروازہ کھلتا ہے، ایک موٹر سائیکل والا نکلتا ہے. وہ تو ہوتا ہی ہے، ساتھ ایک خسرا نکلتا ہے جو موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھ کے سفر کرتا ہے. امتیاز صفدر وڑائچ صاحب، ملکوں کے لیے، قوموں کے لیے بہادر بندہ نہیں چاہیے ہوتا جناب، عقل مند اور ایماندار بندہ چاہیے ہوتا ہے. بہادر بندہ ملک چلا سکتا ہوتا تو نوٹ پہ فوٹو پولو پلوان کی ہوتی. تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے کہا ہے کہ میں ایسے کام کروں گا جو ماضی میں کسی سیاستدان نے نہیں کیے ہوں گے. یا اللہ خیر. خان صاحب جناب ذرا واضح کر دیں کہ یہ آپ کس قسم کے کام کرنا چاہتے ہیں. میرا یہ جو بیان آپ دے رہے ہیں نا کہ ایسے کام کروں گا جو ماضی میں کسی نے نہیں کیے ہوں گے، ایسے کام تو اس حکومت نے بہت سارے کیے جو ماضی میں کسی نے نہیں کیے تھے. 18 گھنٹے یہ ساتھ ضرور کہہ دیں کہ میں اچھے کام کروں. یہ میرا نہ کہیں کہ ماضی میں جو کسی نے نہیں کیے ہوں گے. تو اور ان کا کیا مطلب ہے یار؟ اور انہوں نے موت کے کنویں میں موٹر سائیکل چلانی ہے، یہی کچھ کر رہے ہیں. اچھے کام ہے نا. میرے ذہن میں یہی آ رہا ہے نا کہ پتہ نہیں کون سے کام کرنا چاہ رہے ہیں. کو میرا خیال ہے شاہ محمود قریشی، جوید ہاشمی اور جہانگیر ترین کو لے کے کڑے میں سے گزرنا چاہ رہے ہیں. اصول بات یار ہوتا ہے نا، بندہ یہ کہتے کہ یار جیسا کام کریں جو کسی نے نہ کیا ہو. کڑے میں سے اور بڑے گزرتے ہوں گے، جوید ہاشمی نہیں کبھی گزرا ہوگا. شاہ محمود قریشی اور پھر جوید ہاشمی اور شاہ محمود قریشی جوڑ کے نہیں کسی نے کڑے میں سے گزارے ہوں گے. ہائے ہائے ہائے. فضول بات کر رہے ہو. بلکہ میں تو خان صاحب آپ سے کہوں گا کہ نوے کاموں کے چکروں میں نہ پڑھنا، جو پرانے کام میں نا وہی بات ٹھیک کر دیں. بس بڑی مہربانی آپ کی. امریکی مصور نے گوشت سے تصویریں بنا کر لوگوں کو حیران کر دیا. گوشت سے تصویر؟ جی شاباشی. یہ جو گوشت کھاتے ہیں. جی عزیز صاحب. عجیب سوال ہے. نہیں جو گوشت پیتے ہیں بھائی گوشت کھاتے ہی ہیں. یار گوشت کی تصویر بنا لی ہے.
امریکہ کے مصور نے جی نہیں وہ بنا سکتی. امریکہ میں گوشت سستا ہوگا بھائی, وہ بناتے پھرے ہمیں کیا. ہمارے ہاں تو جتنا مہنگا ہو گیا گوشت, ادھر کو مصور اگر ایسی جرت کرتا گوشت سے تصویر بنانے کی, کسی تصویر کے بازو نہیں تھی ہونی, کسی کی ٹانگیں نہیں تھی ہونی. اگر کسی مصور نے بیچارے نے پیٹ کاٹ کے پوری فوٹو بنانی تھی تو بعد میں پتا چلنا تھا جی اس کی بیوی نے فوٹو کاٹ کے کریلوں میں ڈال لی. وہ بیچارہ متھا پکڑ کے بیٹھا, اوہو کل میری ایگزیبیشن تھی اور میری بیگم نے میرا ماسٹر پیس پاڑ دیا. اور اگر اس مصور کا کام چل پڑتا تو لوگوں نے آگے کہنا تھا بھائی جی کو فوٹو تو بنا دیو. کون سی بھائی جی, بڑے گوشت کی یا چھوٹے گوشت کی؟ چھوٹے گوشت کی یار, پاسپورٹ پہ لگانی ہے, دیوار پہ نہیں لگانی. اچھا ویسے اگر پاکستان میں کوئی مصور ایسا رسک لے تو وہ تو صرف گجرانوالہ کے ہو سکتا ہے. بس یار میں تمہیں کہہ دوں آگے سے گجرانوالہ کا یہ کھانے پینے کا مذاق نہ کیا کرو. کیوں؟ تم تو پرے اکاڑے کی طرف چلے جاتے ہو. میں اس عید پہ گیا ہوں گجرانوالے, ایمن آباد سے میری بےزتی شروع ہو گئی. ہر بندہ کہتا تم کیا حسب حال میں بیٹھ کے گجرانوالے کا کھانے پینے پنتے رہتے ہو. بڑا میں نے کہا کہ بھائی جی میں تو افغانستان کا ذکر کر رہا ہوں تو مجھے جنید سلیم کہتا ہے گجرانوالے کا کھانا پینا بیچ کرو. امان سے اخلاق بٹ صاحب ادھر فیکٹری مجھے بٹھا لیا, انہوں نے کہتے ہیں تجھے بتاتے ہیں آج یہ تو تم ہماری بیٹی کرتے ہو نا کھانے پینے کی گجرانوالے کی, ذرا مجھے فارغ ہو لینے تو میں تمہیں بتاتا ہوں. وہ تو اللہ کا شکر ہے وہ کھانا کھا رہے تھے, اور جتنی دیر اور جتنا انہوں نے کھایا وہ بھول ہی گئے کہ اس کو کس لیے بٹھایا ہوا ہے. وہ تو جب ان کا کھانا ختم ہو گیا تو مجھے کہتے ہیں ہاں جی 2 برکیاں تم ہی لا لے. میں نے کہا بٹ صاحب ڈونگے تو سارے خالی ہو گئے, 2 برکیاں واپس میں لگا لوں. ان چند کمرشلز کے لیے مجھے لینا ہے ایک چھوٹا سا وقفہ. یار یہ جو ہسپتالوں کی خبریں آئے دن آتی ہیں, یہ ہسپتالوں میں ساری سیاست ہی چل رہی ہے, کیا ہو رہا ہے مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی. یہ تم کراچی کے جو کل سول ہاسپٹل کراچی میں واقعہ پیش آیا, تم دیکھو نا ذرا کہ ڈاکٹروں کی مار پیٹ کا. ہائے 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 ہائے, ایک پیشنٹ آیا ہے اور بہت ہی خطرناک حالت میں آیا ہے. وہ بیچارے کتنی دیر وہ سرجن لگے رہے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے, اس کی جان بچانے کے لیے, وہ نہیں بچ سکا. لواحقین نے سرجنوں کو کٹنا شروع کر دیا, اس میں سرجن کو زخمی کر دیا, پھر ڈاکٹروں نے ہڑتال کر دیا, پھر وہ جلوس لے کے باہر کو آ رہے ہیں. کیا یار یہ تماشا لگا. ہفتہ 10 دن پہلے لاہور کے سروسز ہاسپٹل میں بھی ایگزیکٹلی یہی واقعہ ہوا. آئے روز یہ واقعات پیش آتے ہیں. اب تم دیکھو نا کہ ادھر جو واقعہ ہوا تھا سروسز اسپتال میں, یہی ہوا ہے, ایک ایکسیڈنٹ شدہ بندہ آیا ہے بیچارہ. اب یار اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی لکھی ہوئی تھی, انہوں نے کی ہے کوشش, چلو وہ فوت ہو گیا, اس کی جان نہیں بچ سکی. تم دیکھو توڑ پھوڑ پہلے شروع ہو گئی ہے. اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے نوٹس لے لیا ہے, اور خدا کے واسطے کس طرف کو چل رہے پڑے ہوئے ہیں یہ وزیر اعلیٰ صاحب, شہباز شریف صاحب بھی اور دوسرے حکمران بھی. اتنوں کو اتنی سمجھ نہیں آ رہی, انہوں نے ڈاکٹر بالکل ہی نکرے ہی لگا دیا یار. پھر وہ ہڑتالیں کرتے ہیں, جلوس نکالتے ہیں, توڑ پھوڑ کرتے ہیں, پھر مریض ہائے ہائے کرتے پھرتے ہیں, پھر کہتے ہیں جی دیکھو ڈاکٹر کتنا ظلم کر. اصل میں ہمارے حکمران اس ساری جو کیفیت ہے نا جس سے ہم گزر رہے ہیں, اس کی سنگینی کا اندازہ ہی نہیں ہے ہمارے حکمرانوں کو. کچھ عرصہ پہلے ہندوستان کی تمام ریاستوں میں ایگزیکٹلی یہی صورتحال تھی کہ باقاعدہ جو مریضوں کے لواحقین تھے وہ پیسے وصول کرنے کے لیے ڈاکٹروں کو مار پیٹ انہوں نے ڈاکٹروں کے ساتھ شروع کر دی تھی. الٹیمیٹلی کم و بیش تمام ہندوستانی ریاستوں کو قانون سازی کرنی پڑی تھی کہ آئندہ جو بھی مریض یا مریض کے لواحقین ڈاکٹرز کے ساتھ فزیکلی بدتمیزی کریں گے ان کو 3 سال کے لیے جیل بھیج دیا جائے. یار تم ڈاکٹروں کی بات کرتے ہو, یہ کچھ دیر پہلے تک پاکستان میں بھی یہی تھا. سرکاری ملازم کو ہاتھ نہیں تھا لگا سکتا. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ گجرانوالہ چوک کے اندر ہے کسی ایک وہ ٹریفک پولیس والے کی وردی پھاڑ دی تھی 1-2 بندوں نے. تم یقین کرو, میں نام نہیں لینا چاہتا, بڑے بڑے گجرانوالہ کے جو منسٹر تھے نا وہ ایس پی کے ترلے کر کر کے مار گئے تھے. ایس پی نے کہا تھا میں نے نہیں چھوڑنا, اس نے میرے اہلکار کی وردی پھاڑی ہے. ہاں, کار سرکار میں مداخلت ایک بڑا جرم ہے, ہمارے قانون میں بھی ہے, اب لیکن تم قانون پر دیکھو عمل درآمد ہر دوسرے دن سرکاری اسپتال توڑ کے اٹیں مار مار کے بیڑا غرق کر کے چلے جاتے ہیں لوگ, اور یہ نوٹس لے لیتے ہیں کہ یہ ڈاکٹروں کی نااہلی ہے.
डॉक्टर का नोटिस लें फौरन, उसके घर जाके वो रोती हुई औरतों के सरों पे हाथ रख के फोटो में खिंचवाते हैं। फोटो आप अपॉर्चुनिटी। फिक्र ना करें, हम नहीं छोड़ेंगे। बस एक नोटिस ले लिया, फोटो अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा बयान, लोगों की हमदर्दियां, दैट्स इट। अब तुम देखो ना मैंने ये क्यों मौजू छेड़ा है, इसलिए कि ये एक बंदा जो फौत हुआ है उस पे किस तरह शहबाज शरीफ साहब ने नोटिस लिया है। और चंद दिन पहले ये 2-3 शो में तुम वो जो मशीनरियां खराब पड़ी हुई हैं कई अस्पतालों सरकारी की, अस्पताल करोड़ों रुपए की, उसमें तुम बात कर चुके हो कि खुदा के वास्ते वजीर आला साहब इसका भी कोई नोटिस ले यार। उन मशीन एक मशीनों के साथ तो लाखों लोग वाबस्ता है। आप एक बंदे का नोटिस ले रहे हैं सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए। खुदा के वास्ते आप उन मशीनों का भी नोटिस लें, मशीन के साथ भी फोटो खिंचा लें जो खराब हुई हुई है, उसके भी सर पे हाथ रख के कहें कि मशीन आप फिक्र न कर, तू तेनू ठीक करके छड़ांगा नहीं छड़ांगा। अब मुझे तुम ये बात बताओ कि सेक्रेटरी हेल्थ को गालिबन मुझे मजबूरन ये बात कहना पड़ रही है, उन्हें उस कैफियत, उस तकलीफ, उस यानी दर्द की शिद्दत का एहसास तक नहीं होगा कि जब कोई सैकड़ों मील दूर किसी छोटे से कस्बे से एक मरीज और उसके तमाम उसके जो रिश्तेदार हैं बेचारे, जो दिहाड़ीदार मजदूर होंगे, अपनी मजदूरी खराब करके, अपना सारा दिन खराब करके बड़े शहर का रुख करते होंगे, सिविल हॉस्पिटल में आते होंगे, सारा दिन बेचारे बाहर इंतजार करते होंगे धूप की शिद्दत में, शाम को जाके पता चलता होगा जी मशीन खराब है, और वो मशीन खराब भी नहीं है। हमने कहा था ना कि हम इसको परसू करेंगे और इंशाअल्लाह ताला करते रहेंगे। बिल्कुल, मैं अपने नाजरीन के साथ भी ये वादा करता हूं कि हम इस मामले को उस वक्त तक परसू करते रहेंगे, इसका पीछा करते रहेंगे जब तक कि पूरे पाकिस्तान की कम से कम जो सरकारी मशीनरी है, हॉस्पिटल्स की, जो सरकारी अस्पतालों में मशीनरी मौजूद है, उसका एक एक पुर्जा ठीक नहीं हो जाता। इतनी खौफनाक सूरत हाल सामने आई है, इस कदर शर्मनाक सूरत हाल सामने आई है कि चंद 100 रुपए का पुर्जा उसमें पड़ना है। अब वो पुर्जा जानबूझकर दानिस्ता तौर पर निकाल दिया गया। कई ऐसी भी वाकयात सामने आए हैं कि मशीनरी बिल्कुल दुरुस्त है, जानबूझकर खराब अनाउंस कर दी गई कि खराब है। सिर्फ वही जिस माफिया का हम जिक्र कर चुके, प्राइवेट लैब्स का जो माफिया है, पैसे देता है। क्यों नहीं कहा जाता एक डिस्ट्रिक्ट का जो हेल्थ का निगरान है उसको क्यों नहीं कहा जाता कि अगर तुम्हारे जिले में कोई मशीनरी चंद पैसों, चंद रुपयों की वजह से खराब पड़ी है तो तुम्हारा गिरेबान पकड़ा जाएगा, तुम्हें जेल भेजा जाएगा? क्यों नहीं ये कहा जाता? चंद 100 की खातिर जो मशीन खराब पड़ी हुई है, कई 100 मील से लोग सफर करके आते हैं उसके लिए, उससे टेस्ट कराने के लिए। वो मशीन आगे खराब होती है, वो बेचारे फिर कई 100 मील का सफर करके वापस जाते हैं, रास्ते में लोग मर रहे हैं, खज्जल हो रहे हैं। हालांकि ये पंजाब में तो खास तौर पे वजीर आला शहबाज शरीफ बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं हेल्थ के महकमे में। ख्वाजा सलमान रफीक जो उन्होंने हेल्थ के महकमा जिनके सुपुर्द बहुत एक्टिव नौजवान है। पता नहीं क्या हो रहा है इन लोगों को, क्यों नहीं ये नोटिस ले रहे? मेरा ख्याल है कि इस बात का भी नोटिस लिया जाना चाहिए कि इस मामले का नोटिस क्यों नहीं लिया गया। और खुदारा इस बात का भी नोटिस लें कि ये डॉक्टर का जो पेशा बड़ा अहम और इज्जतदार पेशा होता था, इसकी क्यों तजलील की जा रही है? इसको खुदा के लिए इस तरह नुकरे ना लगाएं। इन्होंने मरीज के ऊपर खड़े होकर फौरन डिसीजन लेना होता है, उनकी डिसीजन पावर ही खत्म कर दिया उनका पीछा कर करके। और इन मामलात की तहकीक और तफ्तीश के लिए एक हेल्थ केयर कमीशन बनाया गया था जिसके लिए लास्ट पंजाब के बजट में एक पाई भी नहीं रखी गई थी। आहा, वाह वाह वाह। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, मौजूदा हालात में एक गरीब आदमी जिस कर्ब से गुजर रहा है उससे तो आप आगाह ही हैं, लेकिन इन तमाम हालात को एक मौसीकार कैसे देखता है, इस पर बात करने के लिए एक बार फिर आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सुरीले खान। ओ दिया नसीबा नाल एक अड़ियां, ओ दिया नसीबा नाल एक अड़ियां, तेरे सिर नू सजाया जादा फुल कलियां, तेरे सिर नू सजाया। अरे बेटे, यहाँ से बेल नहीं मिलनी, ये ना गाओ मेरा पुत्र। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आए शुक्र है कोई ऐसा बंदा भी मत्थे लगा है जो ठीक ठाक है। क्या कहने है उस्ताद जी, इस दौर में भी कूड़ लोग आए। पॉइंट टू पॉइंट कूड़। हाय हाय हैं इतने से आटे में निमक। मी कनी नेरी का पता ही नहीं, सारा दिन एसी ला के अंदर बैठे रहते। अच्छा खान साहब, ये फरमाएं ईद कैसे गुजरी? बजी पास से गुजर गई है। हाय
मिट्टी कट्टे हनेरियां उड़ा के गुजर गई है, जैसे सम्मा सट्टा से छाली मारनी गुजरती है। हाय हजूर, ईद तो खुशियों का दिन है, जब हांडियां खुश्क पड़ी हो तो क्या ईद होनी है। वेले बैठे रहे हैं, ना कहीं से ईदी ना कहीं से सेमियां। सेवियां नहीं आउंदियां नी साडे घर, सेवियां नहीं आउंदियां, सारा दिन मक्खियां उड़ावा, सेवियां नहीं। हाय 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 हाय, अखीर मक्खियां जुगतां करन लग पईयां, कहण तुहानू लवे मौला उड़ान कादे लई गए हो, इत्थे पिया की है जिद्द ते बैठ गईयां। हाय हाय हाय, कारोबार बंद, बेड़े गर्क। कारोबार है क्या आपका? जी आपका कारोबार है क्या? डिस्पेंसर हूँ जी मैं। बेटे बैग में से सिरिंज निकालो, शिबली जी टीके की सीरी तोड़ो। वाह क्या कहने, ये तो ड्रोन हमले की तैयारी कर रहे हो। हजूर यही कारोबार है हमारा। कारोबार तो ऐसा उड़ा है ईद वाले दिन, चंद फिल्में लगी थी ऐसी उड़ी है कि सिनेमा दहशतगर्दी का मंजर पेश कर रहा। हाय सन्नाटे हुए थे। आहा, इतनी बड़ी फिल्म लगी है सैयद नूर की। हाय इतना सन्नाटा था सिनेमा में, सैमा भाभी स्क्रीन पे आई है, डर के वापस दौड़ गई है। सन्नाटा। हाय हाय सर, सिनेमा मालकान ने जनाब चाक से सीटों पे बंदे बनाए और बाहर लिख दिया हाउसफुल। हाय, चाक से सीटों पे बंदे। हीरोइन पूछ रही थी सारे बंदे चिट्टे ने, फिल्म लंदन लगी। ऐसा बुरा हाल था सिनेमा का जनाब, कई एक्टर तो चलती फिल्म में से निकल के घर चले गए और कहते हुए गए हैं, चले तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। मैं कहता हूँ जी, फिल्म का विलन बेचारा घोड़े से नीचे उतरा है, किराए पे साइकिल लेके बैठ के घर निकल गया। उसने कहा क्या फायदा इतनी देर दगड़ 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 करने का, जब शताले के पैसे ही नहीं निकलने तो फिर डेमो इस फिल्म का। एक्सक्यूज मी जनाब, हमारा तो बिजनेस आपने पूछ लिया, आप क्या काम करते हैं? अरे बेटे शोखे, ये सहाफी है, ये कोई काम नहीं करते। कोई काम कर रहा हो ना तो ये ऊपर से देख रहे होते हैं, इनकी करंडी है। बस हमारी फिल्मों के साथ भी इस दफा यही हुआ है, बल्कि फिल्में तो ऐसे लगी है जैसे हांडी नहीं लगती। ऊपर से आके बंदा कहता है लालो लग गई जे, इतनी जल्दी लथी है। मेरी लगदी की जेना देखी ते पिट दिनु जग जानदा है, ते पिट दिनु जग जानदा। पुत्र ढोल की रेंज भी जाने जिवें तेनू बड़ी इनकम है, तेनू लवे मौला। चोखा मुफ्ती बजाई जा रहा है, 36 दफा कहा कि पुत्र म्यूजिक का बेड़ा गर्क हो गया है, पुड़ा ला के बिच कुल्फियां ही ला ले। उस्ताद जी कुल्फियां लगाई थी, गर्मी की वजह से फिर दूध हो गई। लेकिन उस्ताद जी सुना है कि एक दो फिल्में हिट भी हुई हैं। हाँ जी हिट हुई हैं जी, एक दो फिल्में, बॉर्डर तो परे। पाकिस्तान में तो फिल्म को ऐसी बददुआ लगी है, इंडियन फिल्म भी बॉर्डर क्रॉस करती है तो मर जाती है। और कहती है मर गई मैं मर गई, ओ मर गई हो जाने, जिस सैन में जो लगी लुगी ओ सैन मा जाने, ओ मर गई मैं मर गई, ओ मर गई, ओ मर गई, ओ मर गई। जहाँ पे फिल्म लगती है सिर्फ सिनेमा वालों को पता होता है कि यहाँ लगी हुई है। अब तो जनाब सिनेमा की कंटीन वाले को नहीं पता होता कि अंदर फिल्म लगी हुई है, उसने भी अपनी कंटीन का दरवाजा महल्ले की तरफ निकाल लिया। हाय हाय हाय, इधर भी सामान दे रहा है और इधर से भी सामान। अब तो अगर एक अद्धा बंदा फिल्म देखने आए भी ना, रक्शे से उतरे तो रक्शे वाला कह देता है चलो हो अब मैं खलोता। रक्शे वाले को पता लग गया कि शो नहीं चलना। अब तो गेट कीपर कह रहे होते हैं अब यहाँ कोई नहीं आएगा, अब यहाँ कोई नहीं। उस्ताद जी ये बच्ची हमारी बातों पे हंस रही है या हमारी गुर्बत पे हंस रही है? पौना मुल्क रोन डे, इनू पता नहीं कादे हासे चढ़े, इनू किसी फिल्म च काम करावे ता हासा ते बंद होवे। हासा भी बंद ते कम भी बंद। बंद तो याद आया,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਚਾਹ ਨਾਲ ਬੰਦ ਮੱਖਣ ਤੇ ਮਗਵਾਓ। ओए, फिर मुंह शोखिया नहीं, मुंह कईदा हुंदा। ਅੱਛਾ ਜੀ। परौने आए हुए हैं हम, गेस्ट बल्कि चीफ गेस्ट। हाय शोखिया, इशारतन कहते हैं, सिंबॉलिकली। हाँ, ये देखो जरा, हजूर ला गाना पेशे खिदमत है। हो बंद मेरे मखना, हो बंद मेरे मखना ते रस नू चाह विच डोब के रखना ते बिस्कुट नाल करीम दा चखना ते बंद मेरे मखना, हो बंद मेरे मखना। अगों तेरी किस्मत। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਵੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਵੱਜਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖ। ਹੁਣ ਸਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਵਾਜਾ ਵੱਜਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਇੰਜ ਵੱਜਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪੌਣਾ 1 ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ। नाज़रीन, सुरीले खान साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन वक्त है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। बंद मक्खन जी आता है, मंगवाते हैं अभी। उंगला खा जा मेरा पुत्र, बाद चौक अकबर चौक च खलो जाएंगे। उस्ताद जी ये क्या बंद मक्खन था? ये क्या बंद मक्खन था? क्यों जी? ना बंद में नरमाहट, ना मक्खन में चिकनाहट। आए तेरे सदके जावा, नतीदिया बच्चिया इधर आ। आए हाय हाय हाय, इन्ना खांदा ना मुराद, पूरा पूरा पतीला दाल दा पी के ते बाद च कहंदा दाल साफ नहीं सी। और मैं कहा ले ते दाल साफ नहीं सी ते तू पतीला साफ कर दे। जे दाल साफ हुंदी ते तू ते मेरा घर साफ कर देंदा। ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਮੌਲਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇੰਨੀ ਦਾਲ ਖਾਂਦਾ, ਜੇ ਕੋ ਬੱਚਾ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਇਦਾ ਖੋਲੇ ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਹੀ ਚੋਂ ਦਾਲ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। देखिए उस्ताद जी, अल्लाह झूठ ना बुलवाया, आप कायदे में से भी तो दाल निकाले तो दाल ही बनेगा। वो कहते नहीं कि दाल से दाल मिला, हो दाल से दाल मिला। ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਗਲੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਕੁਕੜੀਆਂ ਮਿੱਧ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਸਾਜੀ ਕੱਲ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੁਕੜੀ ਮਿੱਦੀ ਜੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟੁੱਟੇ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਜੇ। अच्छा जी, ਹਾਂਜੀ। डिफॉल्टर ये नहीं कुकड़ी है, इन तो कल मिदी है तो महीने दे क्यों आंडे टूटे देन नहीं। शोखा, अब बात कर रहे थे फिल्में फ्लॉप होने की। भाई जी फिल्में तो इस तरह उड़ी हैं, हाय 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 हाय। सारी फिल्मों ने ईद के दिनों में 10 लाख कमाया है, और उधर देखे जरा चिड़िया करके एक शो ने 10 लाख कमाया। मैं तो खबर पढ़ के ये सोचना शुरू हो गया कहीं बांदरी ना कहना शुरू हो जाए कि भाई जी अगला साबन का इश्तिहार मैं करूंगी। हाय हाय, बंदरी ना बैफ। सो जनाब, ना ईद पे फिल्म चली है और ना सड़कों पे गड्डी चली है, क्योंकि इनकम में इजाफा नहीं हुआ, पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है। मैं तो गवर्नमेंट से कहूंगा जनाब राजा परवेज अशरफ साहब, पेट्रोल ने पाहियां निया, महंगाई ने वखियां पनिया, तू जीत गयो। तू जीत गयो वे राजा, पब्लिक हार गई। पब्लिक हार गई। बिजली दे बिल्लां दी पेमेंट सानू मार गई। बिजली दे बिल्लां दी पेमेंट सानू मार गई। हाय, मैं तो जब बिजली का बिल आता है जुनैद साहब, तो बिल आगे रख के बच्चों को कहता हूँ कि पुत्र रिश्तेदारों को फोन कर दियो, असर दे बाद भरना है। और छोटी फूफी को जरूर फोन करना, वो बार बार मुझे कहती थी कि पाजी एयर कंडीशन ते लवा लो। ओए 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 पाजी, ठंड बढ़ गई है, एयर कंडीशन की 20 साइड लगवा दे। तेनू लवे मौला, एयर कंडीशन की दूसरी साइड रहमत ग्रामोफोन वालों का एयर कंडीशन है। शोखिया, सो भाई जी पेट्रोल ही नहीं निरा महंगा हुआ, हर चीज को आग लगी हुई है। आप यकीन करें कि मस्कीन आदमी की जिंदगी अजीरन हो गई है। ईद क्या करनी थी हमने जनाब, वैसे भी हम तो मस्कीन बंदे हैं। ये शिबली बेचारा कराची नहीं गया, ईद से पहले फोन पे ही मां को कहता रहा कि मां जी तुसी अपने घर ना खुश, मैं अपने घर ना खुश।
2-3 دفعہ میں نے کہا بھی ہے کہ شبلی بیٹے چلے جاؤ کراچی والدہ صاحبہ سے مل آؤ. بیچارہ ریلوے اسٹیشن گیا بھی ہے, ادھر نہ گڈی دی ذات. ریلوے کا بھی ایسا بیڑا گرک ہوا ہے کہ ہائے ہائے ہائے. اس کے باوجود بلاور صاحب وہ روز ایک نئے عزم کا اظہار کر دیتے ہیں. ارے 12 مہینوں میں 12 سٹاپوں سے تم کو کراچی پہنچاؤں گا رے. 12 منٹ میں اب تو لگتا کرسی بھی نہ رہ پاؤں گا رے. ٹرینیں کھڑی ہیں شیڈوں پہ اب تو پٹڑی پہ گنے اگاؤں گا رے. نہ ریلوے اسٹیشن سے ریل نکلتی ہے اور نہ بلاور صاحب کے گلے سے آواز نکلتی ہے. مولانا شوخی کر, نیوز چینل ہے, کیوں پکڑے جانا. بس جنید صاحب کیا بتائیں, مسکین آدمی تو مر گیا حضور بھوکا. ہمارے تو حالات اتنے برے ہو گئے ہیں, نہ کو فلم, نہ میوزک, نہ فنکشن, نہ کو بیل. ہائے ہائے ہائے. کئی دن حضور بچے بھوکے سوئے ہیں. ایک وقت ہوتا تھا کہ گھر سے گوشت ہی نہیں تھا ختم ہوتا, صدقے جاواں. اور اب وہ حالات آ گئے ہیں کہ کوئی چیل بھی بیڑے چ موٹی نہیں جے سٹ دی. اللہ ایک وقت ہو سی کہ اے بھی چیل ہی سٹ کے گئی سی. میں بڑا خوش ہو کے دوڑیا, میں کہ کو موٹی نہیں کی. نامراد اٹھ کے تاڑیاں مارن لگ پے. بری حالت ہوئی ہے اور گورنمنٹ کوئی توجہ ہی نہیں دے رہی. اور جو گورنمنٹ کے وزیر مشیر ہیں وہ مسکین آدمی کی خوشحالی کا مشورہ دینے کی بجائے گورنمنٹ کو پیشی پہ نہ جانے کے مشورے دے رہی ہے. اوے راجے پہ راجا, اوے راجا پرویز اشرف, پیشی پہ تم جانا نا, بحران کا تجھ کو سامنا. اوے بجلی کی شارٹیج, واہ واہ واہ, پانی کی قلت, واہ واہ واہ, گیس کی کمی, واہ واہ واہ, مہنگائی کا طوفان, واہ واہ واہ, شخص پریشان, واہ واہ واہ, دستوں گرے بان, واہ واہ واہ. اللہ سے اب ڈرتا. راجا پرویز ڈبے ہاں, بس کر پتر, میل نہیں ہونی. ناظرین یہ سب کچھ تھا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.